آپ کو ایک آخری لمحے کی ایک قبلہ استاذ گرامی کی بات اور بزبان حضور میرے مربی محسن قبلہ حضور بشیر احمد فردوسی صاحب کے لخت جگر ہماری جند ہماری جان حضرت علامہ محمد حسن صاحب جامع الازہر مصر میں اس وقت آپ زیور تعلیم اور سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، اور میرے استاذ گرامی کے دوسرے لخت جگر ہماری جند ہماری جان حضرت علامہ غیث الرسول آپ بھی اس وقت جامع الازہر مصر میں زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، جو حضور غیث رسول آپ آج جو ہے وہ 2 بجے تشریف لائے ہیں، اور چونکہ حضور کے بڑے لخت جگر حضرت علامہ محمد حسن صاحب آپ استاذ گرامی کے ساتھ تھے پچھلے 1-1.5 ماہ سے آپ کی علالت کے دوران، اور لاہور میں کل جس وقت میرے استاذ گرامی کا انتقال ہوا اس وقت میں اس کا عینی شاہد ہوں اور گواہ ہوں، لیکن بات سنائیں گے حضور لخت جگر حضرت علامہ محمد حسن صاحب، وہ آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں جی، اور آپ سے ابھی مخاطب ہوں گے مفتی اسد اللہ نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ربنا الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الکریم وعلی آلہ الکریم واصحابہ الکرماء اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ حق تبارک و تعالی جل مجدہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، ربانی ہو جاؤ، اور اللہ والے ہونے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی چلے نہیں، کوئی دیگر ایسے اوراد اور وظائف وہ نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی نے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یعنی اس کتاب حکمت، کتاب لا ریب قرآن کریم فرقان حمید کی خدمت کرتے کرتے، اس کی تعلیم دیتے ہوئے اور اس کا درس دیتے ہوئے، اس کی دہرائی کرتے ہوئے تم اللہ والے بن جاؤ۔ حضور سیدی و مرشدی سلطان الاولیاء ولیوں کے بادشاہ حضور سیدنا الشیخ الکریم ابو محمد عبد القادر الجیلانی الغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم پڑھ کے پڑھا کے میں مقام قطبیت پہ فائز ہوا ہوں۔ تو یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء ان کے نقش قدم پہ چلنے والے جو درس و تدریس کرنے والے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی اس مختصر جو زندگی ہے یہ بھرپور انداز میں علم کے پڑھنے اور اس کے پڑھانے کے اندر انہوں نے بتائی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے پیغام کو عام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، اس کے دن رات اور شب و روز کو اس نے صرف کیا۔ کتنوں کی ہی تقدیر وہ بدل گئی ان کے ہاتھوں، رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے ان کو قسام علم بنایا اور ان کا فیض وہ عامت الناس کو وہم پہنچایا۔ ایک طرف وہ خطیب تھے، دوسری طرف بہترین وہ مدرس تھے، اور تیسری طرف وہ بچوں کی صرف ان کو تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل اس کی کریم بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے مدارج میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ اتنا کثیر جو مجمع ہے یہ ان کے اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول عام اس کا اعلان ہے۔ میرے والد گرامی قدر حضور بابا جی حضرت سیدی مولانا محمد ہاشم علی نوری دامت برکاتہم العالیہ
ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا بصیر پور شریف کی سرزمین میں، اور اس کے بعد اپنے استاذ گرامی کے ساتھ ان کا مسلسل ایک ربط رہا۔ ان کے بیٹے یہ چاند اللہ عز و جل اور دوسرے صاحبزادے اللہ تبارک و تعالی یہ ان کی علمی جو ترقیاں ہیں اور ان کی علمی جو منازل ہیں وہ پروردگار جل مجدہ ان میں ان کو ترقیاں نصیب فرمائے، اور یہ بہترین وارث اور نائب اپنے باپ کے اور سپوت یہ واقع ہوں، اور ان کا جو علمی فیضان اور کام ہے اس کو یہ لے کر احسن طریقے سے آگے یہ چلیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ عز و جل تبارک و تعالی جل مجدہ اپنے حبیب رحمت کے طفیل علامہ فردوسی صاحب کے اس فیضان علمی کو اس کو جاری و ساری رکھے عبدالآباد تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عبدالمتین صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جی قاضی وحاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بھی اعلان سماعت فرما لیں، پیچھے مین کا دروازہ فول ہو چکا ہے، وہاں جگہ نہیں ہے، آپ بائیں طرف تشریف لے آئیں، بائیں طرف ابھی جگہ موجود ہے، جلدی جلدی آگے چلتے جائیں، وقت جو ہے وہ جنازے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک سید زادے حضور جگر گوشہ حضور غزالی زمان پیر سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد وہ پہنچنے والے ہیں، اور اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ استاذ گرامی کا جنازہ استاذ گرامی کے لخت جگر حضرت علامہ محمد حسن صاحب آپ پڑھائیں گے قبلہ استاذ گرامی کا، اور قاضی وحاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کوئی وقت خطاب کا ہے اور نہ ہی ہمت اور ڈھارس اس اعتبار سے ہے کہ خطابت کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، مگر جیسا کہ مجھ سے قبل میرے نہایت ہی محترم اور مکرم جناب صاحبزادہ الحاج محمد اسد اللہ نوری صاحب زیدہ مجدو فرما رہے تھے، اکتساب فیض کے حوالے سے جہاں انہوں نے تعلیم و تعلم کی صورت کے اندر یہ عرفہ والا مقام پایا، اور صرف اور نعت کے حوالے سے اکتساب فیض کرتے ہوئے امام الصرف والنعت کی خدمت میں لے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ جن اساتذہ کی خدمت میں جاتے رہے۔ الحمدللہ میں بغیر کسی تأمل کے یہ کہنے میں حال محسوس نہیں کرتا کہ اللہ نے حضرت علامہ فردوسی صاحب کو پیکر اخلاص بنایا، اور جس دریائے فیض و رحمت سے انہوں نے فیض حاصل کیا الحمدللہ اس قطار میں میرا شمار بھی ہوتا ہے۔ میں نے بھی صرف امام الصرف کی خدمت میں پڑھی، پھر اس کے بعد حضرت سیدی و مرشد شیخ القرآن علامہ ابوالوفا محمد منظور احمد رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حصول علم کے لیے گئے، اس دعا کے ساتھ کہ جس اخلاص کا پیکر یہ تھے اور یقیناً جس انداز سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، الولد سر الابی انشاءاللہ العزیز اتنے سادات، اتنے علماء، اتنے مشائخ اور جماعت اہل سنت کے تمام اکابرین اور عوام اہل سنت کا ہر فرد ان کی بلندی درجات کا یقیناً خواہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقائے نور بنائے اور اس ادارہ کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ مفتی انعام اللہ نوری صاحب آپ تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ الحمد والشکر لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، آج ہم جس عظیم شخصیت کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ علمی میدان میں وہ میدان خطابت ہو، میدان تدریس ہو، میدان افتاء ہو یا کوئی اور دینی میدان ہو، ہر جگہ پہ وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشنی دیتے رہے، اور حاصل پور کو انہوں نے مرکز بنایا اور یہاں سے علم دین مصطفیٰ کی روشنی پاکستان بھر کیا پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔
ان کی اخلاص اور ان کی محبتیں وہ علماء بناتی رہیں۔ آج اس موقع پر جنازہ کی نماز کی ادائیگی میں آنے والے احباب سے میں توجہ صرف اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت تو اپنا کردار ادا کر کے رب دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی، مگر پیچھے رہ جانے والوں، محبت کرنے والوں، ان کے کام کا اعتراف کرنے والوں، خدا کے لیے جس پودے کو وہ لگا کے گئے تھے اس پودے کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے شہزادگان کا دست و بازو بننا اور ان کے ہمت اور حوصلہ بڑھانا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ آپ کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے اور آپ کے مدارج عالیہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔